الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. کل بات حمد کے بارے میں چل رہی تھی کہ حمد جو ہے یہ تمام تر تعریفات اور جملہ بڑائیاں یہ سب اللہ کو زیب دیتی ہے. اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو لائق ستائش اور قابل تعریف. ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے, اسی کو تعریف زیب دیتی ہے. اگر ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں, اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبریائی اللہ کی چادر ہے. کبریائی یعنی بڑائی یعنی تکبر, یہ اللہ کی چادر ہے. جو اللہ کی چادر میں حصہ تلاش کرے گا, اس میں کھینچا تانی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑ دے گا. کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو پھر دوسری حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, کتنی ہی تہجد پڑھنے والا ہو اور کتنی ہی تلاوت کرنے والا ہو اور صبح سے شام تک تسبیح گھمانے والا ہو, لیکن اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, حدیث پاک کے روح سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. آپ اندازہ لگائیے حدیث پاک کا. اسی لیے صلحاء کرام اور صوفیاء کرام خانقاہوں میں اسی چیز کی مشق کراتے ہیں کہ دل جو ہے, دل سے تکبر کو, عجب کو, بڑائی کو, حسد کو, بغض کو, ان تمام روحانی بیماریوں کو کھرچ کر دیں. پھر تواضع آ جائے اس شخص کے اندر کہ پھر حدیث کے روح سے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرے گا, کمتر ثابت کرے گا, کمتر سمجھے گا, دکھائے گا نہیں, سمجھے گا, اندر سے سمجھے گا. ایک ہوتا آدمی ظاہری اعتبار سے. ہمارے استاد مکرم دوران سبق فرمایا کرتے تھے, بلکہ ہم نے پڑھا بھی ہے کتابوں میں کہ بعض مرتبہ تکبر تواضع کے راستے سے آ جاتا ہے. بعض مرتبہ تکبر تواضع کے راستے سے آتا ہے کہ ذرا صوفی جی بن کر چلیں گے تو لوگ صوفی جی کہیں گے, جھک کر چلیں گے تو کہیں گے بڑا متواضع انسان ہے, حالانکہ دل کہہ رہا ہے. دیکھتے نہیں, اگر کوئی کہے کہ میں ناچیز ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, سراپا تقصیر ہوں, اور آپ اوپر سے کہہ دیجئے کہ واقعی آپ ایسے ہی ہیں, پھر آپ ان کی شکل دیکھ لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہا ہے, زبان سے بتا رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں, لیکن سب کچھ ہوں. عمل بتا رہا ہے کہ سب کچھ ہوں. حدیث پاک کے روح سے ایسا آدمی جس کے دل میں تکبر ہوگا, رائی کے دانے کے برابر, پورا دل بھرا ہوا نہیں, رائی کے دانے کے برابر کہ میں اس سے بڑھیا ہوں, تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم. نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, بہت مضبوط حدیث, مشہور و معروف حدیث. اس لیے فرمایا, مولانا اشرف علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں تو بھائی سب سے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہوں, سب سے گھٹیا. مجدد الملت حکیم الامت, 1500 کتابیں حضرت نے لکھی ہیں. کتنی؟ 1500. جی, ہر ایک کتاب اپنی جگہ انسائکلوپیڈیا ہے, مکمل اسلام کو لیے ہوئے.
حضرت کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، چھوٹی ہو بڑی ہو، رسالہ ہو، کتاب ہو، تفسیر ہو، بیان قرآن 5 جلدوں میں ہے غالباً، زبردست تفسیر لکھی ہے حضرت، بہت مختصر، بہت جامع غرض۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں، جتنے لوگ تم بیٹھے ہو حضرت فرماتے ہیں اپنے مجلس میں، اور عام آدمی اور مسلمانوں سے بھی میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ کیسے کہ یہ مسلمان ہے، کیا پتہ اس کی کون سی ادا اللہ کے یہاں بھا جائے اور میری کون سی اس پہ خطا پہ اللہ میری پکڑ کر لے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ ظاہری اعتبار سے دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، آخرت کا نظام ظاہری اعتبار سے نہیں چلے گا، وہاں تو دل کا معاملہ ہے، اور دل کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہ عالم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ جب اتنی بڑی ذات ہے تو اس سے چھپی ہوئی کیا چیز نہیں، کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس نے فرمایا کہ وہ وہاں فیصلہ دودھ کا دودھ کرے گا، پانی کا پانی کرے گا۔ کس کے دل میں ریا تھی، کس کے دل میں تکبر تھا، کس کے دل میں حسد تھا، کس کے دل میں بغض تھا، کس کے دل میں بھائیوں کے لیے برائیاں پنپ رہی تھی، اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ پنپ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو بھاپے گا، کھولے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، رات دن کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں جو کچھ بھی ہوگا اس کو اللہ کھول دے گا، کل قیامت کتاب کی طرف کھولے گا۔ یہاں تو شکل اچھی ہے، السلام علیکم، شکل دکھا دی اچھی، لیکن دل میں موقع ملے تو کب اس کو گولی ماروں، کب اس کا نقصان پہنچاؤں۔ جب اسی دوست کو نقصان پہنچتا ہے تو اندر سے دل خوش ہوتا ہے، اوپر سے تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اندر سے دل کہتا ہے اچھا اس سے بڑا نقصان ہوتا تو اور مزہ آتا، ہوتا نہیں ایسا؟ یہ ہمارے دل کی کیفیت ہے۔ تو جب تک ہمارا دل حدیث کے نقطۂ نظر سے اس معیار پر نہ پہنچ جائے کہ اگر میرا کوئی بھائی تکلیف زدہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر مسلمان کلمہ گو دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ پریشان ہے، ان کی پریشانی کا علم تمہیں ہو جائے تو جیسے وہ پریشان ہے ویسے تم پریشان ہونے لگو۔ مثال دے کر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جیسے ایک عمارت کے لیے ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مددگار ہوتی ہے، ویسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مددگار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں کانٹا چبھتا ہے، پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر بخار انسان کو ہوتا ہے تو انسان پورا جسم اس بخار کو محسوس کرتا ہے۔ ایک کانٹا انگلی میں چبھی ہے، انگلی کے پور میں چبھا ہے، اور اس کانٹے کا درد سارا جسم محسوس کر رہا ہے، رات بھر پریشان ہے، آہ نکل رہی ہے، چیخ نکل رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے مثال دیا کہ دیکھو جسم تو بہت بڑا ہے، اس کے حصے پارٹ پرزے بہت ہیں، لیکن کانٹا جہاں چبھا ہے وہ جگہ چھوٹی سی ہے، لیکن تکلیف پورا جسم محسوس کر رہا ہے۔ ایسے ہی مسلمان ہے کہ کسی بھی مسلمان کو دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کانٹا چبھنے سے ایک حصہ پریشان نہیں ہوتا، پورا جسم پریشان ہوتا ہے، ایسے ہی پورے مسلمان پریشان ہوں کہ میرا بھائی ایمان والا وہاں پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے۔ دعا تو کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ان کے لیے۔ اٹھائیے فلسطین کی تاریخ کو، اٹھائیے افغانستان کی تاریخ کو، اٹھائیے ہمارے پاکستان کی تاریخ کو، لیبیا دیکھ لیجیے آپ، ٹیونس دیکھ لیجیے آپ، عالم اسلام میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دشمنان اسلام کے ہم بالکل ایسے ان کی دم پکڑ کے ہم چل رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو کیا ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ مالی امداد نہیں کر سکتے؟ ہم دعا تو کر سکتے ہیں اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر کے کہ اللہ تو دیکھے گا ہماری تڑپ کو کہ میرا بندہ اپنے بھائی کے لیے کیسے تڑپ رہا ہے، پھر اللہ مجھے اس کا اجر دے۔ تو اس لیے دلوں کو بالکل کبر سے، تکبر سے، عجب سے پاک کیجیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے تقریر کے دوران ایک عجیب شعر سنایا، وہ دیہاتی زبان کا شعر ہے، میں نے یاد کر لیا۔ آپ نے تقریر کے دوران فرمایا میرے استاد نے بتایا تھا،
یہ عجب جو ہے، تکبر جو ہے، حسد جو ہے، ریا جو ہے، یہ 4 بیماریاں ہیں۔ جب تک دل سے یہ 4 بیماریاں نہیں نکلے گی صحیح معنی میں مسلمان کامل نہیں ہو سکتا۔ دکھاوے کا ہو جائے وہ الگ بات ہے، بے ہم شکل و شباب سے آپ کو لگتے ہیں کہ مولوی ہے، لیکن ہمارے دل میں کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے۔ بعض اعمال تو ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتوں تک کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ چلیے اس شعر کو روک کے ایک بات یاد آئی، حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حمد کے بارے میں آیا کہ ایک صحابی ہیں، ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یاد کرنا چاہو تو یاد کر لو۔ فرمایا کہ جب اس شخص نے یہ کلمات ادا کیے تو فرشتے پریشان ہو گئے۔ یہ بات کیسے یاد آئی مجھے؟ یاد نہیں بلکہ مطالعہ کیا ہم نے دیکھا کہ مضمون میں یاد آئی۔ یاد ایسے آئی کہ انسان کے دلوں کے بھید سے اللہ واقف ہے، فرشتے بہت سے اعمال کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کے گناہ جو ہے اس طرح معاف کر دیں گے، وہ رجسٹر سے ہی غائب کر دیں گے، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جس کو اللہ اور بندے کے سوا تیسرا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث مشہور حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چادر اڑائیں گے ایک بندے کو بلا کر قیامت میں قریب کر کے اس کے کان میں کہیں گے تم نے فلاں جگہ گناہ کیا تھا، جی کیا تھا، وہاں تو اقرار کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ وقال الصواب، وہاں تو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ بولنے کا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے، یہاں تھوڑے ہی لوگوں بنا کے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے گناہ، اس کے گناہ، وہ بندہ کہتا ہے، کہے گا کہ آج تو مارا گیا، آج تمہیں مارا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ ایک چیز تو نے جو اللہ کو اچھی لگے، یہ کلمہ توحید کا کم چیز تھوڑا ہی ہے، وحدانیت جو ہے بہت بڑی چیز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بعض بندوں کو جہنم میں ڈالیں گے، پہلی فرصت میں فارغ کر دیں گے حساب کتاب سے۔ اللہ ہم سب کو بھی فارغ کر دیں۔ تو بتایا کہ وہ بندہ پریشان ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے کان میں کہیں گے کہ تیری بخشش کر دی میں نے، تیری بخشش کر دی۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ وہ فرشتے پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، باوجود جاننے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھ رہا، اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہا اللہ تعالیٰ کیا ہوا خیریت؟ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ حضور یہ تو اس بندے نے ایسے کلمات ادا کیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ حدیث شریف ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ صاحب ستہ میں سے کتاب ہے، 6 کتابیں حدیث کی جو مشہور و معروف ہیں، تو بہت ساری کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں مدارس اسلامیہ میں، مشہور و معروف، اس کو صحائح ستہ بولتے ہیں، 6 بالکل صحیح کتاب، اس میں درجات ہیں، بخاری اول، مسلم 2، اس طرح پھر ترتیب بن جاتی ہے، لیکن حدیث کی 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس اسلامیہ میں، دہلی میں تو خصوصاً پڑھائی جاتی ہیں، دارالعلوم وغیرہ میں اور اضافی کتابیں، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بیضاوی شریف ہے، تحاوی شریف ہے، وہاں چونکہ وقت کی گنجائش ہوتی ہے اور صبح سے شام تک جو ہے تو اور بھی بہت ساری کتابیں حدیث کی اس میں شامل کر دی جاتی ہیں، لیکن دہلی کے مدارس میں جہاں ایک وقت کی تعلیم ہوتی ہے وہاں یہ 6 کتابیں تو ضروری پڑھائی جاتی ہیں، ان کے علاوہ ان کو پڑھے بغیر تو مولوی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ابن ماجہ انہی میں سے ایک کتاب ہے، تو اس کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں، بڑے زبردست صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ اللہ میں لکھوں کیا اس کا ثواب؟ مجھے پتا ہے سبحان اللہ پڑھنے سے آپ نے بتا رکھا ہے اتنا ثواب ملتا ہے، الحمدللہ پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا تو 1 حرف میں 10 نیکیاں، اس کے حساب سے میں کیلکولیٹ کر کے لکھ دوں گا، تو کوئی دقت نہیں ہے، اس کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں، اس نے کیا پڑھ دیا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ دیکھو آپ کتنی بڑی بات ہے، کیا فرمایا؟ یا ربی لک الحمد، پڑھ لیجیے ایک بار، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس کا ترجمہ ہے یا ربی، اے میرے رب،
لک الحمد بجلال وجہک، جتنا تیرا جلال ہے تو پتہ ہی نہیں آپ کی تعریف کتنی ہوگی، پر جتنا تیرا جلال ہے، جتنا تیرا حق ہے، اتنی ہی تعریف میں کرتا ہوں۔ اب اللہ کے حق کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے فرشتے پریشان ہو گئے، کہاں لکھیں اس کو، کیسے لکھیں؟ اور وہ عظیم سلطانی کا، اور یہ ساری بڑی بڑی بادشاہت، ساری بادشاہت زمین و آسمان کی تو اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی، یہ تو تقسیم کر دیا ہمارے اوپر کہ تم اس میں ڈفلی بجاؤ، اس میں تم ڈفلی بجاؤ۔ وہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہاں امریکہ چیخے گا، یہاں اسرائیل چیخے گا، یہاں ایران چیخے گا، وہاں فلاں چلائے گا، چلاتے رہو، لیکن ایک دن آنا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ہوگی حکومت بس۔ تو یہ تبدیلیاں ہیں دنیا چلانے کے لیے، اس کی کوئی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، حدیث پاک میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ ایسا ہے، جب مجھے پتہ ہی نہیں اس کا ثواب کیا ہے تو میں تجھے کیا بتاؤں؟ جن کلمات کو میرے بندے نے ادا کیے ہیں من عن، تم ان کلمات کو لکھ لو۔ کتنی بڑی بات ہے، تو فرشتوں کا ثواب کا ہی پتہ نہیں ہونا، اس کا تعجب کرنا، پریشان ہونا، ایک بات۔ دوسری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ تم ان کلمات کو صرف لکھ دو، اس کا ثواب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، میرا بندہ جب مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں خود دوں گا اس کو اس کا ثواب۔ الحمدللہ، اللہ تمہیں شعر سنانے جا رہا تھا، شعر کیا ہے وہ شعر؟ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میرے استاد نے سنایا تھا، ناظرہ پڑھ رہا تھا۔ آپ بتائیے اس زمانے کے استاد بھی کیسے ہوا کرتے تھے؟ آج تو استاد بھی بیٹھ کے نیٹ کی بات کرتے ہیں، استاد بیٹھ کے نیٹ کی بات کرتے ہیں، بجائے دل کی اصلاح کرنے کے وہ موبائل کی اصلاح کرنے لگتے ہیں۔ تو شاگرد استاد میں کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی کہ کیا شاگرد کو بات بتانی ہے، کیا کہنا ہے، اور کیا اس کی تربیت کرنی ہے۔ نہیں، جیسے تم ویسے ہم، دونوں برابر ہی چلیں گے۔ تو بتایا کہ شعر کہا انہوں نے دیہاتی زبان میں، کچھ کچھ سمجھ میں آتا ہے شعر۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، دنیا کو تو دیکھا آپ نے جو لحاظ بناتے ہیں علاقوں میں، تو ایسے باہر لحاظ بناتے ہیں، نکل کے دیکھ لینا کیسے دھنتے ہو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائے دھنی کے پاپ نہ بن۔ سمجھ میں آ رہا نا کچھ کچھ؟ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائے دھنی کے پاپ نہ بن، تیرے روئی میں چار بنولے، تیری روئی میں چار بنولے، روئی سے چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں نا، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو پہلے ان کو نکالو۔ تو وہ چار کیا ہیں؟ وہ ریا، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عجب ہے، یہ چار چیزیں ہیں، اس کو نکالو پہلے، پھر دوسرے کی طرف نگاہ اٹھانا۔ جہاں ادھر دیکھتے نہیں پہلے وہاں دیکھتے ہیں، اپنے غریبان میں جھانکتے نہیں پہلے ملا جی کو دیکھتے ہیں، اپنے ملا جی کا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پہلے ملا جی کو دیکھیں گے۔ ملا جی نشانے پہ رہتے ہیں، اس لیے ملا جی کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر بشری تقاضے سے ملا جی سے کوئی چوک ہو گئی تو بس پھر تو آسمانی سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے وہ خود جو بولنے والا ہے، جو چیخنے چلانے والا ہے، جیسے وہ بالکل ابھی نازل ہوا ہو، فرشتہ بن کے دودھ کا دھلا ہوا، اگر اس کو کھول کے دیکھو تو سب سے بڑا پاپی نکلے گا، وہ چلاتا ہے وہ سب سے بڑا پاپی ہوتا ہے۔ چور والا حساب ہے نا کہ جب چور کو چوری کر کے نکلتا ہے تو وہ چلاتا ہے چور بھاگا، وہ خود چور ہوتا ہے۔ یہ نظام ہے۔ تو انسان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا چیز ہوں، پوچھ میری ہوگی اللہ کی، یہاں ملا جی کی بارے میں نہیں ہوگی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو لوگوں نے اپنے اعمال کیے ہیں وہ تو گزر گئے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ کیا کچھ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن تمہارے بارے میں وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ضرور بھی ضرور تم سے تمہارے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم کیا کرتے تھے۔ ہر انسان سے پوچھ ہوگی، تو ہم کیوں دوسرے کو دیکھنے لگے؟ اپنی سے فرصت نہیں۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں مدذل العالی کہ انسان اپنی ان چار بیماریوں کو دیکھ لے، ان چار جو ہے ان بیماریوں کو نکالتے نکالتے ہی اس کی زندگی کی شان ہو جائے گی، وہ کیا دیکھے گا دوسرے کی طرف۔
ہمارے اسلاف نے اپنے آپ کو سب سے کمتر ثابت کیا ہے، سب سے کمتر ثابت کیا ہے، پھر اللہ تعالی کے مقام کو بلند کیا ہے۔ تو حمد صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول۔ زمین کے ذرات، درخت کے پیڑ پودے، ہر چیز، پتے، ٹہنیاں، شاخ، ہر چیز اللہ کی حمد میں لگی رہتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ اور بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ان کی زبان وہ کیا کچھ کرتے ہیں، کیسے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ تو آپ نہیں سمجھ پاتے کیونکہ آپ کی زبان نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں سمجھ پاتے۔ اور دھیان رکھیے گا، جو انسان جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، تکبر سے دل کو خالی رکھتا، یہ شرط اول ہے۔ جو باتیں جو اصلاح نفس سے تعلق رکھتی ہوں، اصلاح اعمال سے تعلق رکھتی ہوں، یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس الحمد حمد کے اندر جہاں اللہ کی تعریف ہے وہیں اللہ کی وحدانیت ہے۔ تعریف اسی کی ہوگی تو واحد تو وہی ہے نا، ایک تو وہی ہے نا جس کی تعریف ہوگی، دوسرا کون آ رہا ہے جس کی تعریف ہوگی؟ دوسرا کون آ رہا ہے جو سر ٹیکا جا رہا ہے اس کے سامنے، اس کی قبر پہ، اس کے مزار پہ؟ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ شراکت ہو رہی ہے۔ جیسے عیسائی تثلیث مانتے ہیں کہ تین خدا ہے، ایک مریم، ایک عیسیٰ، ایک اللہ، تینوں مل کر کے جب خدا اور اللہ بنتا ہے، نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے قل تو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تین کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ ایک ہے۔ تو ہم نے کہا نہیں وہ تو صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن مزار میں بھی تو ہے نا بابا جی، وہ بھی ہے ہمارے دوست۔ مندر میں وہ پجاری وہ کہتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، اور ہمارے بھائی مزار پہ جا کے کہتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں۔ یہ بیٹا تو یہی دے گا نا۔ ایک عورت کی جائے بچہ ہوا، بچہ نہیں ہو رہا تھا، ایک بچی ہوئی، وہ بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے، تو بچی اچھی خاصی بڑی، اچھی خاصی مطلب 8-9 سال کی ہو گئی بچی وہ، اور ان کے یہاں بچہ کوئی نہیں تھا، وہ بیچ میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا، بچے کی خواہش تھی، تو اللہ نے ان کو بیٹا دیا، مٹھائیاں بھی آئی، خوشی ہوئی، ہم لوگوں نے دعائیں بھی کرائی، بہت خوشی ہوئی استادوں میں، ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے بھائی۔ اور کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کلیئر گئے لے کر کے بچے کو بابا کے پاس تاکہ پورا کلیئر ہو جائے معاملہ۔ تو اب وہ کلیئر چلے گئے، وہ کلیئر سے آئے، انہوں نے بچے کو کلیئر کر دیا، بچہ ہی مر گیا۔ ہاں انا للہ ہو گئے نہیں کلیئر، ضرورت کیا تھی؟ اولاد تو اللہ نے دی نا، وہاں کلیئر میں جانے کیا کرنے ضرورت تھی؟ چلتے گزرتے ہم چلے گئے، بزرگوں کے مزار پہ جانا منع نہیں ہے، فاتحہ پڑھنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا منع نہیں ہے۔ آپ جا رہے ہیں عیدگاہ میں، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ برابر میں مزار ہے، آپ ضرور تشریف لے جائیں، فاتحہ پڑھ کر آئیں، ہمارے علماء منع نہیں کرتے، لیکن وہاں جا کر کے بدعت کرنا، آپ صاحب قبر سے کچھ مانگنا، وہاں سجدے کرنا، وہاں چڑھاوے چڑھانا، اگر بتیاں جلانا، تیل جلانا، یہ کیا ہے؟ یہ سب بدعت ہے، اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ دکھا بھی دیتے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو پھر معاملہ کلیئر کر دوں گا۔ اب پھر پتہ کیا ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر بچی آئی، وہ ڈر کے مارے تو انہوں نے بچے کو روک کے رکھا کہ 9 سال تک بچہ ہی نہیں ہوا، جب ہوا تو بچہ ہوا تو خوشی ہوئی، اس کو کلیئر کرانے چلے گئے، وہ جب کلیئر ہو گیا تو پھر ڈر گئے، سہم گئے کہ چلو جی اب کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ دے، تو پھر وہ بیٹی آ گئی۔ لو تو اللہ تعالیٰ ایک طرف مصیبت کو ڈال دیتے ہیں، دوسری طرف دوسری مصیبت۔ آج کل لڑکیوں کا ہونا اسلام میں نعمت ہے، لڑکیوں کا ہونا نعمت ہے، لڑکوں کا ہونا فضل ہے، لڑکے جو ہیں یہ فضل ہے اور لڑکیاں جو ہے نعمت ہے۔ آج لڑکیاں وبال جان ہیں، وبال جان ہے نہیں، شادیاں نہیں ہوتی، کتنی پریشانیاں۔ لڑکے والوں کو جب تک 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ نہیں دو تو وہ مانتے ہی نہیں، پورا سودا ہو رہا دھڑلے سے۔ تو بہر کیف، تو اللہ کے در سے جب ہٹیں گے ہم، حمد کو جب چھوڑیں گے ہم، اللہ کی ذات سے جب ہٹیں گے، وحدانیت کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ تعالی ہماری یہ متبرک پیشانی کو، معزز انسان کے سر میں، جسم میں سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ سر تو ہے،
اثر کے اندر ہی اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دے خدا نہ خواستہ نہیں مرتا، ٹانگ کاٹ دے نہیں مرتا، پورا جسم ہی کاٹ دے اگر موت نہ ہو تو نہیں مرتا ہے، لیکن اس کی گردن کاٹ دو سارا جسم رہنے تو مر جائے گا، مرے گا نہیں مرے گا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اعظم ہے، سب سے بڑا ہے، اسی میں ساری چیزیں، کان اس میں ہے، آنکھ اس میں ہے، زبان اس میں ہے، ناک اس میں ہے، اور پھر دماغ اس میں ہے، سوچنا اس میں ہے، سمجھنا اس میں ہے، سب کچھ اسی میں ہے، ماشاء اللہ ہے نہیں؟ ہاتھ نہیں ہے، انسان زندہ ہے، کام کر رہا ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے حافظ جی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوا لال کو گھومتے رہتے ہیں، ان کے دونوں ہی ہاتھ نہیں ہیں، حافظ ہیں ماشاء اللہ، ہمارے اچھی دعا سلام ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ سارا کام پیر سے کرتے ہیں۔ ایک بار بیٹھے ہوئے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فون آ گیا، وہ پیر سے جیب میں سے موبائل نکالا پیر سے ہی، اور پھر نکالا اس کو اوکے کیا اور پھر بات کری میرے سامنے۔ جی جہاں میں جاتا ہوں، میرے دوست ہیں موبائل کی دکان ہے، کبھی گزرنا ہوتا ہے وہاں اکثر بیشتر ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہ چائے بھی پیتے ہیں پیر سے، بریانی کھاتے ہیں چمچ سے، لکھتے ہیں پیر سے، اور حتیٰ کہ وہ موبائل وغیرہ ریچارج بھی کر دیتے ہیں پیر سے، کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں، وہ پڑھے لکھے آدمی، زندگی گزر رہی ہے، شادی بھی ہوئی ہے، اور شادی بھی لو میرج کر کے لایا، یہ بھی دیکھ لیجیے آپ۔ ہاں ہاتھ والوں کو دیکھتے ہیں، بنا ہاتھ کے بھی کام چلتا ہے۔ تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نظام ہے یہ۔ تو یہ انسان اگر ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، بات جب بھی بن رہی ہے، بہت سے لوگ پیر ہی نہیں ہوتے ان کے، بات جب بھی بن رہی ہے، لیکن اگر یہ سر کٹ گیا تو ختم، معاملہ ہی ختم۔ کہا امیر شہر کی ہمدردیوں سے بچتے رہنا، یہ ویسے ضمن شعر آ گیا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ امیر شہر کی ہمدردیوں سے بچتے رہنا، جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں اس سے بچ کے رہنا، بڑے لوگوں سے کٹ کے رہنا، اس سے اگر تم ان کے اندر جاؤ گے اور ان کے پاس جاؤ گے تو پھر وہ نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو بتاتا ہے شاید کہ امیر شہر کی ہمدردیوں سے بچتے رہنا، وہ سر کا بوجھ نہیں سر اتار لیتے ہیں، سر کا بوجھ نہیں اتاریں گے، سر ہی اتار دیں گے۔ تو بہرکیف تو اللہ تعالیٰ اس سر کو پھر ہر جگہ جھکواتے ہیں، جھکا تو مزار پہ جا کے کر لے کلیئر، ہو جائے گا کلیئر سارا۔ تو بہرکیف ایک ہے اللہ کی ذات جہاں ہماری پیشانی رکھی جائے گی، الحمد ہے، حمد صرف اللہ کو ہے، جو ہے استغراق کے لیے جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ انتہا کو پہنچ کر بھی اللہ کی حمد پوری نہیں ہو سکتی۔ جب اتنی بڑی ذات کی تعریف کرنے والے ہم ہیں، مسلمان ہیں، اور ان کے نام کی مالا جپنے والے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم چوکھٹ کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف کو چھوڑ کر، اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کسی اور طرف ہم چلے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے اس چیز کو؟ بزرگوں کا احترام اپنی جگہ، لیکن ان کی قبر کی پوجا سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھنا میری قبر کو یہود و نصارہ کی طرح میرے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا۔ ہاں سختی سے منع کیا آپ نے، وحدانیت پہ قوم کو، امت کو مجتمع کیا ہے اور اس کو متحد کیا ہے کہ یہ وحدانیت ہے۔ تو پرندے بھی اللہ کی تعریف، ایک حدیث حمد سے متعلق ہے کہ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے، خوب یاد کرتا ہے، گھر میں پریشانی ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشحالی ہے جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، ٹینشن ہے جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، ڈپریشن ہے جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی دباؤ ہے جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ غرض اللہ کو یاد کرنے کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑتا ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے 5 وقتہ نماز کو پابندی سے پڑھنا، بہت بڑا مجاہدہ ہے آج کے اس دور میں، وقت فارغ کر کے آج کے اس دور میں نماز کا ادا کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے میرے دوستو۔ آپ دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد اس پر کیا کچھ ہم کو ملتا ہے، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں وہ دیکھیں گے وہ کس چیز سے محروم کر دیے گئے اور کتنی بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا اول من دعا الى الجنة يوم القيامة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، کہ جو انسان اللہ کو ہر حال میں یاد کرتا ہے، بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، مصیبت ہو کہ راحت ہو، نہیں اچھا گلا کرنا، کرے جاؤ بس اللہ کی عبادت، مانے جاؤ اللہ کی، دنیا کو پیچھے پلٹ کر نہ دیکھو۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ بتاؤ میری امت کے لوگوں کو، آپ نے بتایا اول من یدعا الی الجنتی،
یوم القیامتی، قیامت کے دن سب سے پہلی پکار پڑے گی، فلاں فلاں صاحب کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، جنت آپ کا استقبال کر رہی ہے، جنت کی حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، جنت کے حشم خدام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جنت بالکل کھڑی ہے آپ کے لیے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے، پردے ہٹے ہوئے ہیں، جنت سجائی گئی ہے، جنت زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سجا دی ہے، آئیے آئیے آئیے۔ کون ہے وہ لوگ؟ اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق کہ وہ الحمدون ہے، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ کیسے یاد کرنے والے ہیں؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو سراء میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ضراء مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بہر صورت وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سب سے پہلے مرحلے میں قیامت کے دن بلائیں گے اور اپنے بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کی یاد میں لگے رہیں، اپنی زبان، جس نے زبان دی ہے اس کا حق ادا کرنے میں لگے رہیں، جس نے ہاتھ دیے ان ہاتھوں سے غریبوں کی اور محتاجوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی اور جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت ہم کیوں نہ پوری کریں جیسے ہمارے نبی نے کی ہے۔ جب یہ عمل ہم اپنائیں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ دیکھیے حمد کب تک چلتی ہے، حمد کی تعریف کب تک چلے گی انشاءاللہ۔ کل بتایا تھا غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 3۔ یاد رکھیے گا، میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، فائدہ آپ کا ہے۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، روزہ نہ ہو تو غرارے کرنا، منہ بھر کر کلی کرنا روزے کی حالت میں، اور روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، سلیقے سے، جھٹکے سے نہیں، آرام سے، ہلکی سانس لے۔ نمبر 3، سر سے لے کر پیر تک پانی اس طرح بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں بھی سوکھا بال برابر بھی نہ رہے، اگر رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط سے مل کے اچھے طریقے سے، خاص طور سے جب غسل جنابت کریں، غسل واجب کریں، اس وقت اچھی طریقے سے غسل کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ تو کل کا سبق تھا۔ آج کا سبق ہے وضو میں 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4 کیا ہیں وہ کل بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیری کتاب کی محبت میں یہ تیری امت، تیرے نبی کی امت کے لوگ یہاں بیٹھے، اے اللہ تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، ہمیں مغفرت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اسلامی زندگی نصیب فرما دے، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، اپنی ذات کی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے سفارش کو قبول فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، جنت کا داخلہ آسان فرما، ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروضین ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی صورت غیب سے مہیا فرما۔ اے اللہ ہم تمام پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو متفق و متحد فرما، ہمارے جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، چھوٹے بڑے سب کی مغفرت فرما، اساتذہ کرام اور شیوخ کی مغفرت فرما، تمام جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مختصر سے دعا کو بزرگوں کی آمین کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم